تشہد کا بیان گزر چکا، جس میں رب العالمین کی حمد و ثنا کا بیان تھا، اور اس کے بعد درود پاک کا بیان بھی گزر چکا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے دعا، کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کا بیان ہو، پھر مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا تحفہ ارسال کیا جائے، اور اس کے بعد جو تمہیں دعا اچھی لگے یا ایسی ضرورت ہو تو اس دعا کو کر لیا جائے، تو اللہ رب العزت سے یہ امید ہے اور یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا تمہیں آتی ہو، آسان لگتی ہو، وہ دعا پڑھا کرے۔ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک ایسی دعا کا تذکرہ ملتا ہے جس کو کچھ علماء نے محدود کر کے رکھ دیا ہے، مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ ضرور ہے کہ حضرت کی یہ سنت ہے، اور حضرت اسے گھر میں بھی پڑھا کرتے اور نماز کے اندر بھی پڑھا کرتے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی ہے بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے جو تمہیں پسند ہو اور جو دعا تمہیں آتی ہو، یعنی اس کی طرف بھی اللہ کے رسول کی بات اشارہ کر رہی ہے، آپ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو دعا عام طور پہ سکھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جامع معنی دعا ہے، بڑی قیمتی دعا ہے، کہ اس میں یہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہوتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور ومن ذریتی، اور میری نسل کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی۔ لیکن یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ قلب غافل اور لاہ دل سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل ہمارے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ ہمیں وہ دعا کے صیغے آتے ہیں، دعا کے ترجمہ اور ٹرانسلیشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا غفلت والی دعا ہے۔ تو جو غفلت والی دعا ہوتی ہے رب العالمین اس کی طرف التفات نہیں فرماتے۔ دعا وہ مقبول ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو، دعا وہ مقبول ہوتی ہے جس میں انسان کے ہاتھ اور زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے رہا ہو، اور یہ واقعتاً دعا ایسی عبادت ہے کہ زبان کے ساتھ پورا جسم بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے اگر وہ دعا اخلاص سے کی جاتی ہے۔ اور جو دعا قبولیت کے درجہ تامہ کو پہنچتی ہے اس میں انسان مسلمان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اس انداز میں باتیں کر رہا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے سے باتیں کرتی ہے۔ ہم تو اپنی ضروریات اپنے رب کو سناتے ہیں، اگرچہ وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ دلوں کے بھیک اور راز جانتی ہے، لیکن رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ یہ میرا بندہ اپنی زبان سے ہی کہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ غصہ ہوتے ہیں۔ آج دنیا کی روٹین اور حالات دیکھ لیجیے، آپ کا جتنا ہی جگری آئے کیوں نہ، آپ میں مر مٹنے والا کتنا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ یا آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، کتنی دفعہ مانگے نہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، 100 دفعہ، آخر ایک دفعہ کہے گا مہربانی نہیں ہو سکتی، محبت بھائی انداز سے
مہربانی نہیں ہو سکتی، صرف یہی گھر آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ مجھ سے نہ مانگے مجھے تب غصہ آتا ہے، یہ جتنا زیادہ مانگتا ہے میں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اور فرمایا ادعونی استجب لکم، ہم نے عرش معلیٰ پہ جلی حروف سے لکھوا دیا ادعونی، تم مجھے بلاؤ، ادعونی ضرورت ہے تب بھی مجھے بلاؤ، ضرورت نہیں ہے تب بھی مجھے بلاؤ، استجب لکم میں تمہاری پکار کا جی جی کر کے، استجب مضارع کا صیغہ ہے، جواب دیتا ہوں اور جواب دیتا رہوں گا۔ فرمایا سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں جب مجھے بلانے والا ایک دفعہ بلا کے کمبل لے کے سو گیا، ایک دفعہ بلا کے کمبل لے کے لحاف اوڑھ کے سو گیا، اجیب میں جواب دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ وہ ایک دفعہ بلاتا ہے میں 70 مرتبہ جی جی کر کے جواب دیتا ہوں، لبیک یا عبدی سل ما شئت، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ایک بات کا ذمہ دار ہوں، حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ کل شیء، اپنے مالک کی حقیقی سے ہر چیز مانگو، حتی شسع نعلہ، یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اپنے پروردگار سے مانگو۔ تو پہلے اسے مانگ کے تو دیکھو، جس سے آپ مانگنے جا رہے ہیں وہ خود اس بندے کو آپ کے گھر بھیج دے گا، وہ اس کے دل میں ڈال دے گا وہ بات، وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ حتی شسع نعلہ، یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی اپنے مالک کی حقیقی سے مانگو۔ ان لم ییسرہ لم یتیسر، اگر وہ کام آپ کا آسان نہ کرے، اگر وہ ذات اس کام پہ بریک لگا دے رک جائے تو فرمایا لم یتیسر، پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں آپ کے لیے وہ کام کا آسانی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور یہ فرمایا لا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، ایسی ہستیوں کو مت بلاؤ، مت دعائیں ان سے کرو جو آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ عادل نہیں بنیں گے، آپ ظالم بنیں گے، کیونکہ دعا رب کا خاصہ ہے۔ اور وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا چبھ جائے، تو جب تک اس تکلیف کو رفع اللہ کی ذات حقیقی نہ کریں تو لا کاشف لہ، اس تکلیف کو رفع کرنے کی صلاحیت کسی کے اندر موجود نہیں۔ اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے فضل کا ارادہ فرماتے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل جائیں کہ آپ کو وہ نعمت نہ ملے، ہمیں آپ کو نعمت ملتے رہے، فَلَا رَادَّ، زور دے کوئی بھی رد کرنے والا ہے اس کے فضل۔ اللہ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ اخلاص سے کرنی ہے اور اپنے دل کو اپنی زبان کے ساتھ ملا کے اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ غافل دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دعا کرنی ایسی ہے کہ آپ اتنا خلوص رکھیں اور اتنا متوجہ ہوں دعا کے اندر کہ آپ کا دھیان اور توجہ کسی اور ذات کی طرف جائے ہی نہیں۔ ایسی پکار، ایسی دعا خالص ہونی چاہیے جس کو سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہم آپ کو دودھ خالص پلاتے ہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے ہم آپ کو شہد خالص دیتے ہیں، یہ ملاوٹ تو ہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو خالص چیزیں دیتے ہیں۔ فرمایا جیسے ہم آپ کو دودھ اور شہد خالص پلاتے ہیں، فرمایا تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں مدد پکارنے میں خلوص استعمال کیا کرو اور اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگا کرو۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، فرمایا یہ تمہاری پکار ہی تو ہے کہ ہم تمہیں روزی دیتے رہتے ہیں،
کبھی نہ کبھی پکار تمہاری ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ما یعبأ بکم، فرمایا اگر تمہاری پکار نہ آتی تو دنیا کے اندر بھی ہم تمہیں بدل کے رکھ دیتے، ثم انشاءاللہ پھر اور مخلوقات ہم لے کے آتے۔ کیوں؟ ایک تو کہتے ہیں نا یار کفار کو اللہ نے اتنا دیا، جب وہ اسلام کی حویلی میں داخل نہیں ہیں تو ان سے بعض پرس کس لحاظ سے کیسے کی جائے گی کہ تم نے اسلام کے احکامات کو مانا تھا کہ نہیں، تم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ نہیں؟ ان سے تو ایک ہی کام ہوگا۔ اور جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری ہر ضرورت کا ذمہ دار اور ہماری حاجت اور مشکلات کو پورا فرمانے والی ایک ہی ذات ہے، تو اس کے باوجود وہ بندہ در در جا کے دھکے کھائے تو بعض کو اس سے کی جاتی ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورۃ مومن میں کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاء، اللہ کے نزدیک سب چیزیں معزز ہیں لیکن جو دعا ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں فرمایا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت معزز ہے، لیکن یہ جو نہان خانے سے جو دل کی گہرائیوں سے جو آواز نکلتی ہے تکلیف کے وقت بھی اور تکلیف نہ ہونے کے وقت بھی، دیکھیں صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو یریدون وجہ، اللہ کی رضا مندی کے لیے بلایا کرتے تھے۔ وہ صبح ہوتی یا شام ہوتی، وہ ہر حالت میں ان کو ضرورت پڑتی یا نہ پڑتی، ان کے گھر میں کھانا ہوتا یا نہ ہوتا، انہیں دکھ ہوتا یا سکھ ہوتا، انہیں راحت یا رنج ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا، فرمایا وہ اللہ کو بلاتے یریدون وجہ، اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے بلاتا۔ ہمیں بھی اپنے رب العالمین سے اس انداز میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا دل اور ہمارے زبان اللہ کریم کے حضور حاضر ہوں اور ہماری دعائیں قبول ہونے میں پھر دیر نہیں لگے گی اور خلوص کا بھی درجہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھیں۔